الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں نہ بھیجا جاتا اور انسان کی روح کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے صرف جنت میں ہی روحوں کو رکھا جاتا تو پھر انسان کو روحانی ترقی وہاں حاصل نہیں ہوتی۔ جنت میں رہتے ہوئے روحانی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ روحانی ترقی کا دار و مدار، روحانی ترقی کی بنیاد رکاوٹوں کے ساتھ عمل کو کر لینا ہے۔ نفسانی، شیطانی، انسانی رکاوٹوں کو ہوتے ہوئے اعمال میں لگ جانا، دین کے کام میں لگ جانا، یہی روحانیت کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے جنت میں نہ نفس کام کر سکے گا، نہ شیطان کا وہاں دخل ہوگا، نہ وہاں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ہوگی، تو وہاں انسان کی روح مجرد میں ترقی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے روحانی ترقی کے لیے انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اگر دنیا میں بھیجا نہ جاتا تو ہر روح کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کا درجہ یکساں رہ جاتا۔ اسی روحانی ترقی میں، روحانیت میں ترقی کے لیے، روحانیت کی بلندی کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے۔ پھر روحانی ترقی کا تعلق جس طرح مردوں سے ہے اسی طرح عورتوں سے ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کا مکلف مردوں کو بنایا، اسی طرح اللہ نے اس کا مکلف عورتوں کو بنایا۔ اعمال پر اجر و ثواب کا وعدہ مردوں سے ہے تو عمل پر اجر و ثواب کا وعدہ عورتوں سے بھی ہے۔ دونوں میں کسی کے اجر و ثواب کو کم کیا جائے، رائی کے برابر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَل مِّنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ مرد یا عورتوں میں سے جو بھی کوئی نیک کام کرے ایمان کی حالت میں، تو ایسے لوگوں کا ثمرہ، نتیجہ جنت کا داخلہ ہے، اور ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ رائی کے برابر ان کے اجر و ثواب میں اللہ کی طرف سے کمی نہیں کی جائے گی۔ گویا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد کو زیادہ ملے، عورتوں کو کم ملے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کو یکساں اور برابر ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت
نے عورتوں کو بھی ایک اونچا مقام عطا فرمایا۔ اب دنیا میں اجر و ثواب کو زیادہ سے زیادہ پانے، ذخیرہ آخرت زیادہ سے زیادہ کرنے، اللہ کا مقام قرب زیادہ سے زیادہ پانے، اللہ کی محبت و معرفت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کہ اللہ نے جو اعمال دیے ہیں وہ بہت سے ہیں، انہی میں ایک عمل اللہ کے بندے اللہ کی بندیوں میں دین کی باتوں کا پھیلانا، دین کی باتوں کو پہنچانا، دینی باتیں ان میں پھیلانا، فکریں کرنا، یہ نہایت ہی مفید ہے۔ جس طرح ایک انسان، ایک مرد اس فکر کو لے کے چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں دین کی باتوں کو بیان کروں، اللہ کی محبت کو ہر دل سے بھر دوں، ہر پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دوں، ہر ہاتھ کو اللہ کے سامنے اٹھا دوں، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے درد دل سے، تو جس طرح اس داعی کو اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ کی بندی اگر درد دل سے، سوزے دل سے اگر یہ بات چاہتی ہے کہ ہر اللہ کی بندی اللہ کی ہو جائے، اللہ کے سامنے پیشانی جھکا دے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں اپنے آنچل کو اٹھا لے، اللہ کے سامنے اپنی آہوزاری بیان کرے، اللہ کی نیک بندی بن کر، ساجدہ بن کر، شاکرہ بن کر، صابرہ بن کر، ایک بے مثال نامور خاتون بن کر زندگی گزارے، اس کے لیے اگر اللہ کی بندیاں کوشش کرتی ہیں، یا یاد رکھیے جس طرح دیگر اعمال کے کرنے پر روحانی ترقی ہوتی ہے، اسی طرح اس فکر، اس کوشش، اس تمنا، اس مجاہدہ کے پر بھی اللہ کی طرف سے روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ تاہم ہماری بات دوسروں کی زندگی میں مؤثر ہو جائے، ہماری کوششیں دوسروں کے دلوں کو بدل دے، ہماری باتیں عورتوں کی نگاہوں کو، ان کی زبان کو، ان کے دل کو، ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو، ان کے رہن سہن کو بدل دے، ہماری باتوں میں یہ تاثیر کیسے آئے؟ ان باتوں میں تاثیر آنے کے لیے بنیادی طور پر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خود ہماری عملی زندگی پاکیزہ ہو، بہتر سے بہتر ہو، ہماری عملی زندگی خود عمل سے مزین ہو، ہم عمل کے باب میں، عمل کے راہوں میں سست نہ ہوں، بلکہ عمل کے راہ میں ہم سبقت کرنے والی ہوں، ہر عمل، ہر سنت پر ہمارا عمل ہو، ہماری عملی زندگی عمل کے سانچے سے ڈھلی ہوئی ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں اور خود نہ کریں۔ یقیناً کہنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن وہ بات، وہ دین کی دعوت، وہ محنت و مجاہدہ، وہ کوششیں، وہ فکریں اس وقت سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں جب خود بولنے والا یا بولنے والی عملی زندگی میں عمل کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوں، اس پر انسان کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بوڑھی ماں اپنے بچے کو لے کر آئی، اس نے یہ کہا کہ میرا یہ بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، ہو سکتا ہے اسے نقصان پہنچے، سمجھاتی ہوں مگر سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا 2 دن کے بعد آنا، 3 دن کے بعد آنا۔ 3 دن کے بعد آئی، اس اللہ کے ولی نے اسے سمجھایا، بچہ مان گیا۔ ماں بار بار سمجھاتی رہی، بھائی سمجھاتا رہا، مگر بچہ مانتا نہ تھا، اسے میٹھے کے سوا، گڑ کے سوا چلتا نہ تھا۔ 3 دن کے بعد سمجھایا، بچہ مان گیا۔ بوڑھی ماں نے کہا حضرت پہلے ہی دن سمجھا دیے ہوتے، معمولی سی بات تو آپ نے سمجھائی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خود میں بھی گڑ کھایا کرتا ہوں، گڑ سے مجھے بھی تعلق ہے، میں بھی بہت کھاتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک دنیا کے بارے میں، دنیاوی چیز کے بارے میں، کھانے پینے کی نصیحت کے بارے میں
جبکہ وہاں جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے ولی نے اس بات کا خیال کیا کہ جب تک میری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک یہ بچہ نہیں بدل سکتا۔ اللہ اللہ، کیا نگاہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی، کیا نگاہ ہوتی ہے اللہ کے ان بندیوں کی جن کے دلوں میں اللہ درد امت رکھتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ دعوت اور اصلاح کی فکر رکھتا ہے، وہ اپنے ہر قدم پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم دین کی محنتوں سے روحانی ترقی اگر چاہتے ہیں تو پہلی بات تمام وہ خواتین، تمام وہ بیٹیاں، بہنیں جن کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے کہ مجھے اس دین کے کام کو کرنا ہے، تو انہیں سب سے پہلے اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا۔ فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پر پابندی کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور اسی کے ساتھ نمبر 2، رسمی طور پر نہیں، دیکھا دیکھی نہیں کہ فلاں بھی یہ کام کرتی ہیں میں بھی یہ کام کروں، ایسا نہیں، بلکہ دل میں ایک درد ہو، ایک جذبہ ہو، ایک تمنا ہو، ایک شوق ہو کہ میں اللہ کی بندیوں کو وہ بات کہوں کہ جن باتوں سے اس کا دل بدل جائے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خیر البشر بنایا، امام الانبیاء بنایا، سید کائنات بنایا، شفیع المذنبین بنایا۔ اللہ نے ہر نعمتوں سے، ہر مقامات سے، ہر اعزاز سے، ہر منصب سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ اس کے باوجود درد دل کا حال کیا تھا؟ آپ کی فکر کیا تھی کہ اللہ رب العزت کو رحم آیا، اور اللہ نے آپ کے درد دل، آپ کی فکر امت کے بارے میں فرمایا لعلک باخع نفسک، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اس قدر فکر، اس قدر غم، اسی غم میں ہمیشہ نڈھال رہنا، اسی فکر میں ہمیشہ لگے رہنا، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اللہ اللہ، اسی نبی کی وراثت اگر ملی ہے، اور یقیناً ملی ہے، اسی نبی کی وارث بن کر ہمیں کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں درد ہو، فکر ہو، جذبہ ہو۔ ہمیشہ اپنے دل میں ایک درد کو بڑھائیے، ایک فکر کو بڑھائیے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ نقش ہے سب ناتمام، خون جگر کے بغیر آپ کتاب لکھیں یا آپ بیان کریں، کتاب لکھیں یا آپ بیان کریں، جب تک اس میں خون جگر شامل نہ ہو، درد دل شامل نہ ہو، سوز جگر شامل نہ ہو، اس وقت تک سب ناتمام اور بیکار ہے۔ پتہ چلا کہ اپنے نقش کو، یعنی اپنے الفاظ کو، اپنی تحریر، اپنی کتاب کو اگر مؤثر بنانا ہو تو اس میں خون جگر کا شامل ہونا، یعنی فکر کا، درد دل کا، سوز دروں کا شامل ہونا نہایت لازم اور ضروری ہے۔ تو پہلی چیز کہ دعوت کے راہوں سے، دین کی محنت کے راہوں سے، مجاہدہ کے راہوں سے اگر آگے بڑھنا ہے، روحانی ترقی حاصل کرنی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی عملی زندگی کو بہت پاکیزہ، بہت ہی زیادہ عمل کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، اور دوسری چیز ہمیں اپنے دل میں ایک درد، ایک فکر، ایک غم کو بڑھانا ہوگا۔ اس غم اور درد اور فکر کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح صحابیات، اسی طرح حضرات صحابہ کی فکر کے واقعات اور فکر کی باتوں کو پڑھیں اور سنیں، تو اس سے بھی ہمارے اندر فکر میں اضافہ ہوتا ہے اور بیداری پیدا ہوتی ہے۔ جب خود اپنی عملی زندگی بھی بہتر ہو اور درد دل اور فکر کے ساتھ ہم اللہ کے بندیوں تک دین کی باتوں کو پہنچائیں، تو اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے جو باتیں کہیں اس پر تو ہمیں اجر و ثواب کرنٹ اسی وقت مل گیا، اگر اخلاص کے ساتھ کہی اسی وقت ہمیں اس کا فائدہ مل گیا۔ لیکن دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے کہنے پر ایک دو آدمی، ایک دو بہن، اللہ کی چند بندیاں، اگر ہمارے کہنوں پر ان کے اندر کوئی عمل آ گیا، ان میں کوئی عمل زندہ ہو گیا،
پوری زندگی ان کی چینج ہو گئی، یا ان کی زندگی میں کچھ اعمال نہ تھے، آپ کے درد دل کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر ان میں وہ اعمال زندہ ہو گئے، تو یاد رکھیے وہ اللہ کی بندی جب تک وہ عمل کرتی رہے گی اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ دنیا سے چلی جائیں تو آپ دنیا میں رہیں، زندہ رہیں، تب بھی اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اور دنیا سے چلی جائیں پھر بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کتنا زبردست اپنے اکاؤنٹ کو بڑھانے کا، اجر و ثواب کو بڑھانے کا، درجات کو بلند کرنے کا، اپنی روح کو ترقی دینے کا کتنا آسان اور کتنا بہتر راستہ اور طریقہ ہے۔ آپ نماز پڑھتی ہیں خود کے لیے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کے مر جانے کے بعد آپ کی نماز کے ثواب کا سلسلہ نہیں بڑھے گا، لیکن آپ نے کسی کو نمازی بنا دیا، جب تک وہ اللہ کی بندی نماز پڑھتی رہے گی آپ کے مرنے کے بعد بھی نماز کا ثواب جاری رہے گا۔ کسی کو آپ نے روزے دار بنا دیا، کسی میں آپ نے بخل کو دور کر کے صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری کر دیا، کسی میں حسن سلوک اور کسی میں دلوں کے گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کر دیا، جب تک یہ عمل ہوتا رہے گا آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ گویا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اپنی روحانی ترقی کا ایک راستہ خود کے اپنے اعمال بھی ہیں، اور روحانی ترقی کا ایک دوسرا راستہ دوسروں کے اعمال بھی ہیں، مگر دوسروں کے وہ اعمال جو ہماری محنتوں سے، ہماری فکروں سے، ہمارے دین کی دعوت سے، ہمارے درد دل سے، سوز جگر سے جو دوسروں میں وہ اعمال آئے، وہ اعمال بھی ہمارے لیے روحانیت کی ترقی کا اور اجر و ثواب کے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور روحانی ترقی کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کی اس روح کو انسان کے جسم کے ساتھ لگا دیا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے انسان کی روح مجرد تھی، جسم کے ساتھ نہ تھی۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان کا جو جسم ہے، انسان کی جو روح ہے، وہ جسم کے ساتھ انسان کی روح مقید ہو گئی، قید میں آ گئی۔ اب اس کے بعد دونوں کے لیے اللہ نے غذا کو بنا دیا ہے۔ جس طرح جسمانی ترقی کے لیے، جسمانی حفاظت کے لیے، جسم کو اپنے حال پر رہنے کے لیے جسم کی غذا کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے جسم کی غذا کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ آپ جانتی ہیں، اس کی تفصیل کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جسم کی حفاظت، جسم کی بقا، جسم کی ترقی، جسم کی نشو و نما اور جسم کے بڑھنے کا جو کی غذا تھی، وہ تمام تر غذائیں اللہ رب العزت نے مختلف شکلوں میں رکھی ہے، کسی ایک شکل میں نہیں رکھی، مختلف شکلوں میں رکھی ہے۔ دودھ ہو، اناج ہو، فروٹ ہو، اسی طرح سے دوسرے کچھ گوشت ہوں، بہت سی چیزیں اللہ نے جسمانی غذا کے لیے بنائی ہے، کوئی ایک چیز نہیں بنائی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو پاکیزہ روح عالم بالا سے آئی، یہ پاکیزہ روح کی پاکیزگی باقی رہے، یہ پاکیزہ روح کی ترقی ہوتی رہے، یہ پاکیزہ روح بیمار نہ ہو، یہ پاکیزہ روح گناہوں کے نجس سے آلودہ نہ ہو، اس کے لیے بھی اللہ نے روحانی غذا دی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جسمانی غذا کا تعلق زمینی ہے اور روحانی غذا کا تعلق آسمانی ہے۔ اللہ رب العزت نے روح کی ترقی کے لیے جو غذائیں دی ہیں وہ آسمانی ہے، آسمان سے آئی ہوئی ہیں، اور وہ ہیں اللہ رب العزت کے احکام، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اعمال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے اعمال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں پسندیدہ ادائیں، یہ تمام چیزیں روحانی اعمال ہیں، روحانی غذا ہیں۔ تو روحانی اعمال کو کرنا
اس سے انسان کی روح میں ترقی ہوتی ہے۔ اب یہاں خاص بات یہ سمجھنی ہے کہ ایک طرف ہم وہ اعمال کرتے رہیں کہ جن سے روح میں ترقی ہوتی رہے، مگر روح میں ترقی کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا بھی ہوگا جس سے ہماری روح مقدر ہوتی ہے، جس سے ہماری روح کی پرواز رک جاتی ہے، جس سے ہماری روح گندی ہو جاتی ہے۔ جس طرح جسمانی غذاؤں کے لینے کے ساتھ ساتھ کچھ حفاظتی تدبیر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کے لیے گھر کا ہونا ضروری ہے، اور جسمانی غذا بھی لیتے رہیں اور گھر میں نہ ہو تو دھوپ کی شدت سے جسم کو تکلیف پہنچے گی، ٹھنڈک کی وجہ سے جسم کو تکلیف پہنچے گی، بارش کی وجہ سے جسم کو تکلیف پہنچے گی، موسم کے عدلنے بدلنے سے باہر رہنے پر جسم کو تکلیف پہنچے گی۔ تو تمام تر غذاؤں کے لینے کے باوجود حفاظتی تدبیر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے روحانی ترقی کا ذریعہ بنایا ہے، ان چیزوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں سے، ان چیزوں سے بچنا ہوگا جس سے ہماری روح مقدر ہوتی ہے، روح میں تقدر آتا ہے، روح کی لطافت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہی روح کبھی نجس اور گندی ہو جاتی ہے، اس کی پرواز رک جاتی ہے، اس کی پستی ختم ہو جاتی ہے، پھر روح اللہ کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا بھی ہم پر ضروری ہے کہ ہم ایسی باتوں سے بچیں جس سے روح مقدر ہوتی ہے۔ اب روح کن چیزوں سے مقدر ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، یہ روح آئی ہے عالم بالا سے، روح مجرد تھی اور پاکیزہ تھی، یہ وہاں سے آئی ہے۔ اب نفس اور شیطان، ان دونوں کا حملہ انسان پر، یعنی انسان کی روح پر ہوتا ہے، انسان کے قلب پر ہوتا ہے۔ انسان کی روح پر نفس کا حملہ اسی لیے ہے، اور شیطان کا حملہ اسی لیے ہے کہ روح کی پرواز بلند نہ ہو۔ نفس چاہتا ہے کہ جس طرح میری چاہت زمین سے متعلق ہے، یہ روح بھی زمین سے اٹک جائے، زمینی چیزوں سے الجھ جائے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی روح کی پرواز نہ ہو، بلکہ جس طرح میں زمینی محنت کر رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی زمین سے چپک جائے، اس کی پرواز نہ ہو۔ تو نفس بھی نہیں چاہتا کہ روح کی پرواز ہو، اور شیطان بھی نہیں چاہتا کہ اس کی پرواز ہو۔ اب ان دونوں کے حملے انسان کی روح پر ہوتے ہیں، نفس بھی حملہ کرتا ہے اور شیطان بھی حملہ کرتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، امام غزالی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ امام غزالی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ بات خاص طور پر اہل علم کے لیے، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں، دین کے اندر دین کا جذبہ ہے، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ اور شوق ہے، ان کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے، اسے دل میں لکھ لینا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے مقابلے میں انسان کے نفس کا جو حملہ ہے، وہ چیونٹیوں کی چال سے کہیں زیادہ مخفی اور ہلکا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹی سی کیڑی ہمارے گھروں میں چلتی ہے، اس کی چال، اس کی آواز ہمیں معلوم نہیں ہوتی، جس طرح اس کی چال مخفی ہلکی ہوتی ہے، اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، فیلنگ نہیں ہوتا کہ کوئی چیونٹی چل رہی ہے، مگر وہی چیونٹی چلتے چلتے اپنا پورا کام کر لیتی ہے۔ چیونٹیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک چیونٹی کو پتہ چل جائے کہیں شکر کا دانہ پڑا ہے، چند گھڑیوں میں بہت ساری چیونٹیوں کو خبر مل جاتی ہے۔ وہی ایک چیونٹی اپنی چال چل کر اپنے پورے قبیلے کو بتا دیتی ہے۔ تو جس طرح چیونٹیوں کی چال نہایت ہی مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کسی کو، اسی طرح سمجھیں کہ نفس کا جو حملہ ہوتا ہے، وہ حملہ بڑا باریک ہوتا ہے، بہت پوشیدہ ہوتا ہے، بہت مخفی ہوتا ہے،
پتہ نہیں چلتا کہ نفس ہمارے اوپر حملہ آور ہو چکا، حالانکہ نفس نے حملہ کر لیا، اپنا کام کر لیا، ہماری روح مقدر ہو گئی، ہماری روح کی تنزلی آ گئی، ہمیں اس کا پتہ احساس نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر ہمیشہ خاص طور پر جن کو اللہ رب العزت نے دین کے کاموں سے جوڑا ہے، دین کی فکریں عطائیں کی ہیں، دین کی مجلسیں حدود میں رہتے ہوئے کرنے کی اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے یا فکر دی ہے کہ میں سیکھوں اور میں یہ کام کو کروں، بہت مبارک ہے یہ ارادہ، بہت مبارک ہے یہ جذبہ، یہ نیت، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے باریک حملے اس پر ہمیشہ ہمیں نظر رکھنا ہے۔ نفس کے باریک حملے جب باریک ہوں گے، بہت ہی پتلے ہوں گے، مخفی پوشیدہ ہوں گے، تو جلدی اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس بنا پر ہمیں چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے جو اپنی کتابوں میں نفس کے حملوں کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی روحانی حفاظت کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی پڑھتے ہوئے مطالعہ کرتے ہوئے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ان میں سے کوئی بات ہمارے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ اگر ہمارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو ہم پڑھیں گے اس کی ایک ایک سطر کو، اس کی ایک ایک لیٹی کو، تو ہمیں احساس ہوگا۔ لہٰذا نفس کے باریک حملے کن کن راہوں سے ہوتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبلیغ دین میں اور اسی طرح منہاج العابدین میں بہت ہی آسانی کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال نفس کے جو حملے ہوتے ہیں اس میں بنیادی طور پر اس میں تمام مرد ہیں کہ عورت تمام شامل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جن کو اللہ نے علم سے نوازا اور دین کی فکر عطا فرمائی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو کام کرنے والیاں خواتین ہیں، جو ان کے روحانیت میں رکاوٹ ہے، ایک کو ہم عجب کہتے ہیں، جس کو خود پسندی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سے سمجھنا کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا عیب ہے۔ ہماری کم عمر بچیاں جن کو زیادہ پختگی نہیں ہوتی، یا جن بہنوں کو زیادہ دن ابھی نہیں گزرے ہوتے، ان میں یہ بات آ سکتی ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم نے دین کا کام کیا، الحمدللہ 5 عورتیں نمازی بن گئی، پھر کسی نے ہم سے کوئی ایسی بات کہہ دی جو کڑوی ہو گئی، اب ہمارا نفس اندر سے اپنے آپ کی قیمت لگا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے ایسے موقع پر روحانی ترقی سے بچنے کے لیے، روحانی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس پہ ضرور نگاہ رکھیے، ہمیشہ نفس کے باریک حملوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ انشاءاللہ اس طرح ہمیں روحانی ترقی حاصل ہوگی۔ اسی روحانی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے قرب اور اس کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں 2 موقع دیے ہیں۔ ایک تو یہ شعبان کا مہینہ دیا، اور ایک رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے دیا ہے۔ اس 2 مہینے میں ہم اپنی روحانی ترقی کو، اپنی عملی زندگی کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کی یہ کوشش کی جائے، رمضان میں اس بات کی کوشش کہ میرا رمضان بہتر سے بہتر گزرے، اور صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح ہمارا کوئی عمل خلاف سنت نہ ہو۔ یہ جذبہ ہو رمضان کے بارے میں، مگر رمضان میں یہ جذبہ ہمارا پورے طور پہ اس وقت پورا ہوگا، اور پورے طور پہ ہم کامیاب اس وقت ہوں گے جب کہ شعبان کے اس مہینے سے ہی یہ کوشش شروع کر دیں، یہ عمل شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ نماز کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ وضو کی طرح ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ جس کا وضو بہتر ہوگا اور وضو اچھا ہوگا، یعنی سنتوں کے مطابق جس کا وضو ہوگا، جس وضو میں ایک ایک سنت کا لحاظ ہوگا، جس وضو میں دعاؤں کا خیال ہوگا، وہ وضو بہتر ہے۔ اور جب وضو بہتر ہے تو نماز بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ تو نماز بہتر بنانے کا ایک طریقہ کہ ہم اپنے وضو کو بہتر بنائیں۔ اسی طرح رمضان کو بہتر بنانے کا بہترین طریقہ اپنے
شعبان کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں، کہ شعبان سے ہی ہم عملی محنت شروع کر دیں، مجاہدہ شروع کر دیں، فکر شروع کر دیں۔ مغرب کے بعد مصلی بیٹھ کے اپنے آپ کا جائزہ لے لیں کہ آج کون کون سی سنت مجھ سے رہ گئی ہے، کون کون سا کام میں کر سکتی تھی، کون کون سا عمل کر سکتی تھی مگر نہیں کر پائی۔ جائزہ لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہمارا رمضان بہت بہتر سے بہتر گزرے گا۔ اس لیے رمضان کو بہتر بنانا ہو تو اپنے شعبان کو بہتر بنا دیجیے اسی بنیاد پر، اور بہتری بنتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب میں بھی برکت دیجئے، شعبان میں بھی برکت دیجئے۔ شعبان کی برکتیں وقت کی برکت ہے، عمل کی برکت ہے، تقوی کی برکت ہے، نور کی برکت ہے، رحمتوں کی برکت ہے، اور ظاہری نعمتوں کی برکتیں ہیں، صحت کی برکت ہے۔ یہ تمام برکتیں شعبان میں مانگی جا رہی اسی لیے تاکہ رمضان بہتر سے بہتر گزرے۔ رمضان آتے ہی یہ دعا نہیں کرائی گئی، رمضان سے پہلے دعا کرائی گئی، اس لیے کہ پہلے لے لیں گے ہم، اس کے بعد ہم اس کو وہاں حاصل کریں گے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ شعبان کا مہینہ در حقیقت کھیت کو بنانے کا مہینہ ہے، کھیت میں دانہ ڈالنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ پھلوں اور کھیتیوں کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ کاٹا اسی وقت جاتا ہے، توڑا اسی وقت جاتا ہے جبکہ پہلے سے اس کے لیے محنت و کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ذرا شعبان کے مہینے کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ شعبان کو بہتر بنانے کے لیے پہلے آپ اپنے رمضان کا منصوبہ بنائیے کہ آنے والے اس رمضان میں ہمیں کیا کیا اعمال کرنے ہیں، کتنی مقدار میں کرنے ہیں، اور ہر سنتوں پر عمل کرنا ایک چھوٹا سا چارٹ بنا لیجئے۔ جب رمضان کا آپ ایک چارٹ بنا لیں گے، اب اس کے بعد آپ کا دل کہے گا کہ اچھا رمضان تو آئے گا، اور دیکھتے دیکھتے رمضان نگاہوں سے گزر جائے گا، تو اس میں ہیبٹ، اس میں عادت کیسے ہو جائے کہ چھوٹنے نہ پائے۔ اس کے لیے ابھی سے اس کی ہیبٹ، اس کی عادت کو بنائیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے نیک جذبات، اپنے بندوں کے نیک تمنائیں، اس کی نیک سیرت، اس کی نیک نیتوں پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں اللہ کی وہ بندیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے راستوں سے جوڑا ہے، اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکریں دی ہیں، اور دوسروں تک اللہ کی باتوں کو درد دل سے پہنچانے کا جذبہ دیا ہے۔ یہ بہت ہی نیک نام ہیں، نیک وقت ہیں، اللہ کی محبوب مقرب ہیں۔ یہ عاجز آپ تمام بہنوں کے لیے دعائیں کرتا ہے اور دل سے دعائیں رکھتا ہے، تمنائیں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جتنی یہاں پہ جمع ہیں آپ کی طرح ہزاروں، یہ ایک شمع ہے جس سے ہزاروں شمع جلتی رہے اور اس کی شعائیں، اس کی روشنیاں پھیلتی رہیں۔ آج گناہ اور گناہ کی ظلمتوں کو پھیلانے میں ہر کوئی لگا ہوا ہے۔ کچھ تو آسمان کے نیچے کچھ تو اللہ کی ایسی بندیاں ہوں جو پیارے نبی کی شمع کو جلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو اس حوصلے کو قبول فرما کر مزید حوصلہ، ہمت، طاقت و قوت، علمی صلاحیتیں اللہ اپنی طرف سے عطا فرمائے، علمی فکر اللہ ان کو عطا فرمائے۔ بس اتنی بات ہم کرتے ہیں، اللہ ان باتوں پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔